السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ سمیع ناظرین، جو شخص مسلمان بھی ہے، اہل ایمان بھی ہے اور اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود، اہل ایمان ہونے کے باوجود ایک جملہ کہتا ہے، اس کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوں۔ اس سنت پہ عمل کرنے کا کیا مقصد ہے کہ میں شادی کرنے والا نہیں ہوں، نکاح کرنے والا نہیں ہوں، میں نکاح میں تاخیر کروں گا، میں یہ ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ جو شخص یہی جملہ کہتا ہے، اس انسان کے لیے، اس مسلمان اور اس مومن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بڑی وعید فرمائی ہے۔ اب بات سماعت فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کے متعلق آپ نے کیا وعید فرمائی ہے۔ آپ ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود نہیں ہے، 3 صحابی رسول گھر پہ آتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو زندگی کیسے ہے، آپ گھریلو زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ گھر کے اندر کیسے عبادات کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں اور باہر تو ہم آپ کی عبادات کو دیکھتے ہیں، لیکن گھر میں آپ کی عبادات کا معمول کیا ہے، شیڈول کیا ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ اندر سے، پردے کے اندر سے یہ آواز آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام بھی رات کو فرماتے ہیں، آپ عبادات بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ تینوں صحابی رسول جب یہ اپنے سوالوں کا جواب سننے کے بعد جانے لگے، ہر ایک صحابی اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے قریب کرنے کے لیے ایک ایک جملہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول یہی کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی رات کو نہیں سوؤں گا، قیام کروں گا۔ دوسرے صحابی رسول کہتے ہیں میں ساری زندگی دن بھر روزہ رکھوں گا، یعنی پورے سال میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے صحابی کہتے ہیں میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ تینوں اپنی رائے دے کے چلے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا ہے۔ آپ نے تینوں صحابیوں کو بلا لیا اور آپ نے یہی فرمایا کہ رات کو میں آرام بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر دیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور اگر سب سے زیادہ تقوی کے اعتبار سے بھی میں ہوں۔ اور آپ نے اپنی سوچ اور اپنے ذہن کے مطابق جو آپ نے باتیں کہی ہے، یہ باتیں آپ کی ساری غلط ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کی بات کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں عبادت میں گزاروں گا، نکاح نہیں، شادی نہیں کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ آپ دیکھیں، یہاں آپ نے منع فرمایا ہے اور یہاں تک آپ نے یہ بھی فرمایا کہ النکاح من سنہ فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ جس شخص نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، نکاح نہیں کیا، گویا کہ اس نے میری سنت سے انکار کیا ہے، روگردانی کیا ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث کو آپ سمجھے، یہی بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عقاب بن بشیر التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے ان کے پاس جا کے ایک ہی سوال کیا، حل متزوج، کہ آپ نے نکاح کر لیا، شادی کر لی؟ جواب آتا ہے لا، میں نے نہیں کیا۔ تو آپ نے پھر پوچھا
حل جاریہ، کہ آپ کے پاس لونڈی بھی ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے لا، لونڈی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ صاحب مال ہیں، مال آپ کے پاس ہے؟ تو جواب آتا ہے جی میں صاحب مال ہوں، میرے پاس مال موجود ہے، دولت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اب یہاں پہ توجہ اور قابل غور بات یہی ہے، یہ صحابی رسول نکاح نہیں کر چکے، جبکہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور لونڈی بھی نہیں ہے اور صاحب مال بھی ہے، حیثیت بھی ہے، لیکن نکاح نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جو جملے فرمائے، اور کتنا سخت اور اسٹرکٹلی آپ نے جملے فرمائے، اخوان الشیاطین، کیا شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہو؟ یعنی شادی نکاح نہیں کر کے شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ آگے ایک اور جملہ فرمایا کہ اگر آپ ایسی زندگی بسر کرتے رہے اور یہاں تک آپ فوت ہو گئے، تو فرمایا کہ ایک منافق ہو کے بندہ فوت ہوگا، جو شخص صاحب مال بھی ہو اور نکاح کی عمر کو بھی پہنچ گیا ہو، لیکن پھر بھی وہ نکاح نہیں کرے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ایک منافق کی علامت اور منافق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس صحابی رسول نے جب یہ جملے سنے اور فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ نکاح کروا دے، میری آپ شادی کروا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس صحابی رسول کا عقاب بن بشیر التمیمی رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کا آپ نے کروا دیا۔ یہاں پہ صاحب انسان وہ انسان جو مال بھی رکھتا ہے اور شادی کی عمر کو بھی پہنچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نکاح نہیں کر رہا، شادی نہیں کر رہا۔ آپ اس سے اور آگے دوسری بات دیکھیں، جو اس وجہ سے نکاح نہیں کر رہے، نکاح سے دور ہو چکے ہیں اور نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس مجبوری اور اس پریشانی کی عوض وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے کس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مسلمان اور اہل ایمان کے لیے کہ مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نکاح نہیں کر رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العالمین نے ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ أَيُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ لوگوں نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد اس سے پہلے تم فقر میں تھے، تم غربت میں تھے، تم فقیری میں تھے، تم غریبی میں تھے، تم دولت کے لیے ترس رہے تھے اور دولت کے ایک ایک روپے کے لیے بڑی جد و جہد کر رہے تھے، تو میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں فقیری سے نکال کے تمہیں میں غنی کر دوں گا، تمہیں میں امیر کر دوں گا، تمہیں میں ایک پستی سے اٹھا کے بلندی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ آپ ان الفاظوں سے اور ان کے صیغوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ان یکونوا فقراء ایغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم غنی تھے، فقیر تھے، اور نکاح کرنے کے بعد میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، اہل ایمان، میرے بھائی، میری بہنیں، اب معاشرے کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نسبت بنائیں، نسبت پہلے بناتے ہیں، اس کے بعد پھر نکاح کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نسبت کیسے ہوتی ہے؟ منگنی کی جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، کافی سال وہ چلتی رہتی ہے، کافی ماہ وہ چلتی رہتی ہے، نسبت بناتی ہیں، نسبت کے بعد پھر نکاح کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر ایسا نسبت بنانا پہلے پھر نکاح کرنا یہ طریقہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، جب شادی کر لیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، شادی کے اوپر کتنی ہم رسم و رواج اور کتنی چیزیں جو اضافی ہیں شریعت سے ہٹ کے، وہ ہم ساری کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو شریعت کا ایک پہلو ہے
بہترین اور برکت والا پہلو ہے، جبکہ نکاح یہ ایسی عبادت ہے، نکاح کرنا یہ ایسی سنت ہے، اور یہ شادی کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے، اور آپ نے یہی فرمایا کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، اور یہ نکاح کرنا یہ پاکیزہ رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، اور اس سے اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو اس کے اندر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، نکاح نہیں کرتا تو انسان کا ایمان آدھا ہے، اور نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی تکمیل کی علامت بھی ہے اور نشانی بھی ہے۔ یہ بڑا مقدس اور پاکیزہ رشتہ ہے، اس سے ہم دور نہیں جا سکتے۔ کوشش کریں کہ اس نکاح کے اور اس بندھن کے اندر ہم بندھے جائیں اور عقد کر لیں، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کر سکیں۔ آگے دیکھیں، نکاح کرنے والے لوگوں کے لیے سب سے بہترین جو ہماری طرف سے وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ تحفہ ان لوگوں کے لیے، ان جوڑے کے لیے یہی ہے کہ ہم نکاح کرنے کے بعد ان کو ہم دعا دیں، دعائیہ کلمہ سے ہم انہیں رخصت کریں، اور دعا کے ساتھ ہم ان کا استقبال کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو دیکھیں وہ غربت سے نکل کے کس طرح وہ امیری کی طرف آ جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر محبت کس انداز میں پیدا ہوگی، گھر کے اندر محبت کیسے پیدا ہوگی، ان کا گھر جنت کا ماحول کیسے پیش کرے گا۔ نکاح کرنے کے بعد ہم دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، نکاح کرنے کے بعد ہم ان کا استقبال جب کریں تو دعاؤں کے ساتھ کریں۔ اب اندازہ لگائیں، اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ صحابی رسول، جن کی بات صحیح مسلم کے اندر، مسند احمد کے اندر اور ابن حبان کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کے گھر پہ یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ جا کے یہ پیغام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انصاری صحابی کو سناتے ہیں۔ سنانے کے بعد وہی کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ مشورہ کرنے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے میں بذات خود منع کر دیتا ہوں، اتریدون وَتَرُدُّونَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کر دیتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس دولت نہیں ہے، غربت ہے، اور آپ خوبصورت نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ چیزیں جو محدثین نے نقل کی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ نہیں کر رہے۔ جب یہ باپ گھر سے باہر نکلنے لگے، بیٹی نے پردے کے اندر بیٹھ کے یہ آواز دی، بابا جان کہاں جا رہی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنے جا رہی ہیں، روکنے جا رہی ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس آنے والے پیغام لانے والے کو نہیں دیکھیں، جس نے پیغام بھیجا ہے پیغام بھیجنے والے کو دیکھیں، اس ہستی کو دیکھیں، اس شخصیت کو دیکھیں جنہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں، اور آپ یہ بیٹی کہنے لگی بابا جان میں اسی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، نکاح ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی ہے، بارک اللہ، جو نکاح کی دعا ہے، جو نکاح کی دعا ہے، جو ہمارے رشتہ دار دوست احباب نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، جب ہم ان کی ملاقات کے لیے جائیں تو سب سے پہلے ہم انہیں یہ دعا دیں۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے۔ اس دعا کے اندر کتنے فوائد ہیں اور کتنی برکات رکھی ہیں، آپ اندازہ لگائیں گے آگے چل کے۔ اس حدیث کے اندر دعا کیا دی؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے تمہارے ملنے میں، اللہ تعالیٰ خیر اور برکت عطا فرما دے تمہارے رزق میں، تمہارے گھر میں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اور الفت پیدا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دی ہے۔ یہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جب نکاح کرنے گئے، غربت کی حالت میں نکاح کر رہی ہیں،
پھر ہوتا کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کیا ہے، اور اس بیٹی نے اور اس صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا برکت دی ہے۔ مدینہ کے اندر قحط سالی ہوتی تھی، لوگوں کے اندر مال و دولت ختم ہو جاتی تھی، قحط سالی عروج پہ ہوتی تھی، لیکن سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر یہ سارا سامان اور ساری چیزیں وافر مقدار کے اندر موجود ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، جب جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ایک جنگ کے اندر، تو محدثین لکھتے ہیں سب سے زیادہ انہی کی بیوی خرچ کرنے والی تھی۔ مدینہ کے اندر جس کو سخی کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ اب اندازہ لگائیں، غربت میں، فقر میں نکاح کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیسے گھر کے اندر دولت کے انبار لگا دیے، دولت کے پہاڑ لگا دیے، اور دولت کی بارش برسا دی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کرنے کے فوائد ہیں، بہت بڑے فوائد ہیں، اور معاشرے کے اندر بھی اس کے رہن سہن کے بڑے فوائد ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اسی طرح اپنے قریبی رشتہ دار تاخیر کیے بغیر وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، دولت بھی موجود ہے، رشتہ بھی موجود ہے، سب چیزیں فراوانی بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، تو ہم اس نکاح کرنے میں تاخیر ہرگز نہیں کریں، فوراً نکاح کر دیں۔ اللہ رب العالمین دلوں کے اندر اور گھر کے اندر اور رہن سہن کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔